سورۃ الحج کی آیت نمبر 32۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، لکم فیہا منافع إلی أجل مسمى ثم محلها إلی البیت العتیق۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ، یہ احکامات ہو گئے، اور سنو جو شخص اللہ کی علامات کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو یقیناً یہ بات دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ لکم فیہا منافع إلی أجل مسمى، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں بہت سے منافع ہیں، ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ ثم محلها إلی البیت العتیق، پھر ان کا ذبح ہونا ہے اس قدیم گھر کے پاس۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حج اور قربانی کے متعلق بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ اسی کے ضمن میں بتوں کی گندگی اور نجاست سے بچنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ ملا کر جھوٹی بات، ناحق بات، غلط بات سے بچنے کا حکم دیا۔ خاص طور پہ شرک کی قباحتوں کو بیان فرمایا، کیونکہ اس وقت کے مشرکین عرب کی اکثریت نے حج جیسے حکم کو شرک کا ذریعہ بنا لیا تھا، تو اللہ پاک نے اس سے بہت زیادہ بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں عمومی طور پہ شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی کے متعلق ہی ایک مسئلے کا بیان ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کسی بھی چیز کی علامت اور نشان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کا کوئی نشان اور علامت ہوتی ہے، اس کو لوگو کہا جاتا ہے، یا ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کا پرچم اس کی علامت ہے، پہچان ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کمپنی کی، ادارے کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی، یعنی اللہ کے دین کی، اسلام کی علامات ہیں کچھ چیزیں، ان کی تعظیم خاص طور پہ اس کا حکم دیا گیا۔ ان میں سے قرآن کریم میں بھی بعض چیزیں مذکور ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے یہ دو پہاڑیاں نہیں، بلکہ یہ دو اللہ کی علامات ہیں، اسلام کا نشان ہے۔ اسی طرح خود بیت اللہ، اللہ پاک اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، زادہ اللہ شرفا و تکریما، وہ اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ مقامات مقدسہ اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ باجماعت نماز، مسجد، اذان اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء امت، یہ اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں قابل تکریم اور قابل عزت ہے۔ میرے محترم دوستو، اذان
جب ہو رہی ہو تو اذان کو سننے کا حکم ہے، خاموش ہو جانے کا حکم ہے، کام چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ یہ اذان کا احترام ہے، یہ اذان کی عزت ہے کہ اس وقت میں انسان جس کام میں لگا ہو کم سے کم اذان سننے تک اس کام کو چھوڑ دے۔ اب افضل تو یہ ہے کہ اب اس کام کو مستقل چھوڑ کے پہلے نماز ادا کرے، اس کے بعد وہ کام شروع کرے، لیکن کم سے کم اتنی دیر چھوڑ کے پھر نماز کے اندر شامل ہونے تک کام میں لگ جائے، لیکن اذان کا احترام ضرور کرے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے اذان کا احترام کیا، اللہ پاک نے ان کو کیسی عزت نصیب فرمائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں زبیدہ نیک خاتون تھی، ہارون الرشید کی بیوی، بڑی اللہ والی زاہدہ عابدہ خاتون تھی، خیر کے کاموں میں بہت ہی خرچ کرنے والی۔ ایک بہت بڑی نہر اس نے کھدوائی بغداد سے عرفات تک، جس سے لاکھوں لوگوں نے اور اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات نے سیراب بھی حاصل کی، پانی پیا، پیاس بجھائی۔ ایک آدمی کی پیاس بجھانا بہت بڑی نیکی، اور لاکھوں انسانوں اور عام جانوروں کی پیاس بجھانا کتنی بڑی نیکی کا کام۔ لیکن مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے رحمت کر دی، بخشش فرما دی، فضل فرما دیا۔ کس عمل پر؟ فرمایا ایک دفعہ باغ کے اندر سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی اور عام ماحول تھا، تفریح کا ماحول تھا، اس ماحول میں سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو جب اذان شروع ہوئی تو سر کو ڈھانک لیا کہ اللہ کا نام بلند ہو گیا اور میرا سر ننگا ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نام کی تعظیم کی، اذان کی تعظیم کی، اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے بخشش نصیب فرما دی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں خواتین تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے جب اذان شروع ہو جائے تو ایک دفعہ سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ خود ہم اپنے اپنے کاموں میں جہاں کہیں مشغول ہو، اذان شروع ہو تو اذان تک کے لیے اپنے کام ہم چھوڑ دیں، گفتگو چھوڑ دیں، سب کام چھوڑ دیں اور اس اذان کا احترام کریں۔ اللہ کے نام کا احترام انسان کو بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ پہلے اچھے حالات میں نہیں تھے، غلط حالات میں تھے، غلط سوسائٹی میں تھے۔ ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ نظر پڑی جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو دل میں عجیب خیال آ گیا کہ یہ اللہ کا نام ادھر گندگی میں پڑا ہوا۔ اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، چوما، خوشبو لگا کے گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ بس وہ اس نام کی تعظیم کرتے گئے اور دوسری طرف دل کی کایا پلٹتی گئی۔ اللہ نے پھر اولیاء کا سرتاج بنا دیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے ولی بنے۔ تو اللہ کے نام کی تعظیم بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی، علماء کی، دین والوں کی تعظیم، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ 3 آدمیوں کی توہین فرمایا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی منافق ہی کرے تو کرے۔ ان میں سے ایک فرمایا وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، بالوں میں سفیدی آ گئی، مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، اب یہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی توہین، اس بوڑھے کی توہین مسلمان نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک عالم دین جو اللہ کا دین کا علم رکھتا ہے، اس کی توہین فرمایا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی منافق ہی کرے تو کرے۔
اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، فرمایا اس کی توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی منافق ہی کرے گا تو کرے۔ تو اس لیے ان میں یہ تینوں شخصیات مقدس شخصیات ہیں، ان تینوں کی عزت و احترام کا حکم۔ اور ایک جگہ فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ کی عزت کرنا اس میں ہے، داخل ہے کہ انسان مسلمان بوڑھے مسلمان کا اکرام کرے، یہ اللہ کا احترام ہے۔ بوڑھے مسلمان کی عزت و احترام اللہ کا احترام ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ساری چیزیں فرمائے شعائر اللہ میں سے ہیں، علامات الہیہ میں سے ہیں۔ اب ان سب کی تعظیم جو کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان سب کی تعظیم کرنے والا اور یہ تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ گویا اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس دل کے اندر ایمان ہے، اس دل کے اندر اللہ کا دھیان ہے، یہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے جو ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور جب جب انسان کے دل سے اللہ کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کم ہوتی ہے، اللہ کا دھیان کم ہوتا ہے، تو پھر ان چیزوں کی تعظیم بھی اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اب جس کے دل کا آپ نے دیکھنا ہو کہ آیا اس کے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، تو اس کی علامت یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی علامات کا ادب و احترام کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا۔ جو اذان کی تعظیم کرتا ہے، جو مسجد کی تعظیم کرتا ہے، جو عالم کی تعظیم کرتا ہے، جو صفا مروہ بیت اللہ اور مقدس مقامات کی تعظیم کرتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اور جو ان چیزوں کی تعظیم کی بجائے توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے، اس کے دل میں اللہ کا دھیان اور محبت بالکل نہیں۔ مسجد کی عظمت اور تعظیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کی ہدایات نصیب فرمائی۔ اور میرے محترم دوستو، مسجد کے پاس گندگی نہ ڈالنا، مسجد کے پاس گانا بجانا نہ کرنا، مسجد کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں۔ اس بات کو بیان فرمایا تاکہ جو شخص خاص طور پہ حج کے لیے آئے، بیت اللہ کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، تو وہ وہاں کے ہر مقام کی بہت زیادہ تعظیم دل میں رکھ کے آئے، ہر جگہ کی عظمت کے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں تمہارے لیے منافع ہیں، بہت سے منافع ہیں، لیکن ایک وقت مقرر تک۔ علماء فرماتے ہیں جب تک قربانی کا جانور قربانی کے لیے نامزد نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ سواری کے قابل ہے تو اس پہ سواری کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب اس کے متعلق نامزدگی ہو گئی کہ یہ جانور ہم نے قربان کرنا ہے اللہ کے نام پر، اس کی کوئی نشانی لگا دی، اس کو لے کر ہدی بنا کے چل پڑے، تو اب اس کی تعظیم اتنی ہے کہ اب اس کا دودھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اب اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کے دودھ ہو تو اس کو نکال کے صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر استعمال کر لیا تو اتنی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور سواری کرنا بھی اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ایک صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے، وہ پیدل ہے اور مشقت سے چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا قربانی کا جانور ساتھ لے کے حج کے لیے جا رہے یا عمرے کے لیے جا رہے اور بڑی مشقت سے پیدل چلتے جا رہے، تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی سوار کیوں نہیں ہو رہا اس پہ، اتنی جو مشقت اٹھا رہے اس پہ سوار کیوں نہیں ہو رہا؟
تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ قربانی کا جانور ہے اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس پہ سوار نہ ہوا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی مجبوری کی حالت میں سوار ہونے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سواری ہے پاس پھر ٹھیک ہے، اگر چل سکتا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری ہے نہیں چلا جا سکتا اور سواری بھی نہیں ہے تو پھر مجبوراً اس پہ سوار بھی ہوا جا سکتا۔ تو بہرحال ایک وقت تک کے لیے قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ نامزد ہو جائے قربانی کے لیے اللہ فرماتے پھر تمہارے منافع ختم ہو گئے، اب وہ قربان ہونے کے لیے جا۔ اور فرمایا ثم محلھا، پھر اس کا قربان ہونا کہاں پہ ہوگا؟ الی البیت العتیق، اس قدیم گھر کے پاس۔ عتیق کا معنی قدیم بھی ہے اور ظاہر ہے بیت اللہ سب سے پرانی جگہ ہے۔ جیسے کسی نے کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، یہ سب سے پہلا گھر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پہ بنایا گیا وہ جگہ ہے جو بیت اللہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیت اللہ اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں ہے، اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا نام ہے۔ تعظیم اس جگہ کی ہے اور تجلیات کا مرکز وہ جگہ ہے، تو اس جگہ جو ہے وہ سب سے قدیم جگہ ہے، اس لحاظ سے فرمایا اس کے قریب جانور ذبح ہوگا۔ اور قریب سے مراد پورا حرم ہے، حدود حرم کے اندر کسی بھی جگہ، چاہے مینا میں چاہے مکہ میں، اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے جو حج کے لیے لے جایا جائے۔ اور دوسرا معنی عتیق کا علماء نے لکھا ہے آزاد، اور ظاہر ہے کہ بیت اللہ ایک آزاد چیز ہے، اس پہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ کسی کی ملکیت سے بھی باہر ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ سب کی عام جگہ ہے، پبلک کا مقام ہے، کوئی اس کو کہیں سے اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا یہ گھر ایسا ہے جو آزاد ہے، اور علماء فرماتے آزاد ایسا ہے کہ اس پر روز قیامت تک کسی کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گا یا اس کو نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود تباہ و برباد ہوگا، بیت اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا قرب قیامت میں ایک حبشی آئے گا جو بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو تب قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ اس دنیا کو ہی ختم کر دیں گے۔ گویا جب تک یہ بیت اللہ قائم ہے، یہ آزاد ہے، کوئی بھی اس پہ مسلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو بیت العتیق فرمایا۔ تو اللہ فرماتے یہ قربانیاں یہ اس قدیم گھر کے پاس، اس آزاد گھر کے پاس، یعنی حدود حرم کے اندر یہ قربانی کی جائے گی جو اللہ کے نام پہ مقبول ہوگی، لہذا اس قربانی کی بھی تعظیم کرو۔ تو اللہ پاک کے جتنے شعائر ہیں، خاص طور پہ علماء اور مساجد اور اذان، اللہ پاک ہم سب کو ان تمام شعائر اللہ کی عظمت اور تعظیم اور عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔